صفحہ نمبر 65 پارہ 4 سورہ آل عمران۔ چوتھے پارے کا تیسرا صفحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پچھلے سبق میں اس سے پہلے رکوع میں یہ مضمون آیا تھا کہ دین پر جمنے کے لیے، دین پر استقامت کے لیے ضروری ہے کہ مستقل ایک جماعت اس محنت میں لگی رہے کہ خود بھی دین پر جمے رہیں، لوگوں کو بھی دین پر جمانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اس سلسلے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے۔ جو سبق ہم نے آج پڑھا، اس سبق کی پہلی آیت میں بھی یہی مضمون ہے، اور یہ مضمون امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قرآن پاک میں بہت ساری جگہ آیا ہے۔ گزشتہ سبق میں چند مقامات کھول کے دیکھے بھی تھے ہم نے۔ 10ویں پارے میں منافقوں کی آپس کے تعلقات اور ایمان والوں کے آپس کے تعلقات کا ذکر تھا۔ وہاں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ایمان والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا ہے، اور ہمدردی کی دلیل یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ آپ اس مقام کو کھول کے دیکھیں، 10واں پارہ غالباً پچھلے سبق میں بتایا بھی تھا۔ صفحہ نمبر 198 اور 199، 10واں پارہ سورہ توبہ۔ صفحہ نمبر 198 پہ رکوع شروع ہو رہا ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔
منافقوں کی اور بے ایمانوں کی علامت اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ حق سے اور اچھائی سے لوگوں کو روکتے ہیں اور برائی کی، کفر کی، بے دینی کی باتیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کسی کی ہمدردی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں جیسے ہم تباہ ہو رہے سارے انسان ایسے ہی تباہ ہو رہے۔ اسی کے سامنے اگلے صفحے پر دیکھیں 199 پر یہی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور ایمان والے ایمان والوں کے اولیاء ہوتے ہیں، ان کے خالی تعلقات نہیں ہیں، رشتہ داریاں، بلکہ ان کو ایک دوسرے کی ہمدردی ہوتی ہے، اور ان کی ہمدردی کی نشانی یہ ہے کہ یہ خود بھی جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ سارے انسان جہنم سے بچ کے جنت میں جائیں۔ اس کے لیے یأمرون بالمعروف، اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، ینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ مضمون جو یہاں آ رہا ہے اور بھی بہت سارے مقامات پہ ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اس امت کی ایک خاص نشانی اور خاص علامت یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ کنتم خیر امتی، تم باقی امتوں میں سب سے بہتر امت ہو۔ پچھلی امتیں جو گزری ہیں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی، ان پر ایمان لانے والوں کو امت کہیں گے، اور جو ایمان نہیں لائے ان کو امت نہیں کہیں گے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ امت تو قوم کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندو ایک قوم ہے، سکھ ایک قوم ہے، تو مسلمان بھی ایک قوم ہے، وہ بھی اچھے ہیں لیکن مسلمان ان میں سب سے اچھے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ قرآن پاک نے لفظ بولا ہے امت کا، اور امت کہتے ہیں پیغمبر پر ایمان لانے والے کو، ان لوگوں کو جو کسی نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ چونکہ یہ دنیا کے موجودہ مذاہب اسلام اور مسلمانوں کے سوا سب کے سب قومیں ہیں، امت نہیں ہے۔ کسی پر ایمانی نہیں ہے۔ دو جماعتیں یہودیوں اور عیسائیوں کا اپنا کہنا تو یہ ہے کہ ہم امت حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی، لیکن وہ اس کہنے میں خود جھوٹے ہیں، اس لیے کہ نہ ان کے پاس وہ تعلیمات ہیں، نہ ان کے دین پر عمل ہے، نہ جو اصل عقیدہ پیغمبروں نے بیان کیا تھا وہ ان کے پاس۔ اس لیے امت سے مراد ہے یہاں پچھلے انبیاء کی ایمان لانے والی قومیں، وہ سب کی سب کافروں سے اچھی ہیں، لیکن یہ امت محمدیہ علی صاحبہ التحیۃ والتسلیمات ان تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے بہترین امت۔ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں عن المنکر کرتے۔ اس پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اگر یہی امت امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتی، پھر تو بات صاف تھی کہ پچھلی امتیں ایسا نہیں کرتی تھی، یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہی ہے، لہٰذا یہ امت باقی امتوں سے اچھی۔ سوال سمجھ میں آیا؟ سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟ حالانکہ پچھلی امتیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی تھی۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن بھی ہے، دلیل حدیث بھی ہے۔ دیکھیے اسی صفحے پر نیچے آ رہا ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیچے کہ یہودیوں میں سے اور عیسائیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، وہ بھی کرتے تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمام انبیاء کی قومیں جو تھی وہ کیا کرتی تھی، ان کی ذمہ داری تھی۔ اور آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو تباہ و برباد کیا، فرشتوں کو بھیجا تو فرشتوں نے کہا پروردگار ان لوگوں کے اندر جن کو تباہ کرنے کا حکم دیا ہے کچھ تیرے نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں پر پلٹو، زمین پلٹنے کی شروعات انہیں سے کرو جو میری عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے حکم توڑتے ہیں، پھر بھی یہ خاموش ہو کر عبادت میں لگے ہیں، ان کو برائیوں سے روکنے کی فکر نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے ان میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہوتا تھا، جب ان نے چھوڑا تو ان پر عذاب ہے۔ سوال سمجھ میں آ گیا نا؟ تو پھر خصوصیت کیا رہی؟
اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے پچھلے سبق میں یہ بات کہی تھی، ایک ہے امر بالمعروف اور ایک نہی عن المنکر، اور ایک ہے دعوت الی الخیر، دین کی دعوت دینا، دین کی باتیں بتانا، یہ تو ہر کوئی کرے گا، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے دیکھیے یہ جو بات میں بتا رہا ہوں، اس بات کو کہنے کا انداز الگ الگ ہے، اس کی وجہ سے مختلف نظریے بنے ہیں، اس امت کے اندر مختلف نظریے بن گئے۔ مجھے وہ بات کہنی نہیں ہے اس لیے کہ وہ مضمون اتنا لمبا ہے، اگر اس میں بات کرتا ہوں تو ایک تو میرا علم بھی اتنا نہیں کہ میں وہ بات سمجھا سکوں، پوری کر سکوں، دوسرا یہ مسئلہ اتنا الجھے گا کہ آپ لوگ بھی کہیں کے کہیں پہنچ جائیں گے۔ میں تو چھوٹی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں، جو میں بات کہہ رہا ہوں اس پہ دھیان دیں، الفاظ پہ بھی۔ اس امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، پچھلی امتوں میں اور اس میں فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ وہ امتیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرتی تھی بغیر طاقت کے، ان کے لیے طاقت کا ہونا ضروری۔ اس امت پر لازم ہے جب طاقت ہوگی تب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، ہر کسی کو ہر جگہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی اجازت نہیں۔ میں نے مثالیں بھی دی تھی کہ اگر ہم کسی کو خدا نخواستہ بدکاری کرتے ہوئے پکڑ لیں تو بھی سنسار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، چور کو پکڑ لیں چوری کرتے ہوئے تو ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہیں۔ یہ نہی عن المنکر ہے نا، حدود کا نفاذ، شرعی حدود قائم کرنا، ایسے روکا جائے گا۔ یا بے نمازی کو ہم سزا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس کے لیے قوت نافذہ کا ہونا ضروری ہے۔ قوت نافذہ کا مطلب ہے ایک ایسی طاقت جو شرعی احکام کو نافذ کر سکے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس امت کی یہ خصوصیت ہے، یہ تب کریں گے جب ان کے پاس اپنی اسلامی حکومت کا نظام موجود ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ پچھلی امتوں پر یہ واجب نہیں تھا کہ وہ ایسی تبلیغ کریں کہ سب کے سب دیندار بن جائیں اور پھر اسلامی نظام ساری دنیا میں قائم ہو، اس لیے کہ ان امتوں میں یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اس امت پر لازم ہے یہ ایسی محنت کریں کہ روئے زمین پہ اسلامی حکومت و نظام قائم ہو جائے، تاکہ پوری زمین کے اوپر خلیفہ کی حیثیت سے مسلمان اللہ کی شریعت کے احکام نافذ کریں۔ تو یہ خصوصیت ہے اصل میں۔ اس لیے علماء میں سے کچھ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب میں نے بتایا تھا نا، کیا کہتے ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ، کہ اس کے بغیر تو نہ شرعی احکام نافذ ہو سکتے ہیں، نہ اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے، نہ اس کے بغیر شرعی حدود نافذ کی جا سکتی۔ ایک بات سمجھ میں آئی؟ اس اعتبار سے خصوصیت۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس امت کی خصوصیت یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس حیثیت سے ہے کہ پچھلی امتوں پر بس ایک نبی سے لے کے دوسرے نبی کے آنے تک ذمہ داری تھی کہ تم دعوت کا کام کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو۔ جب کوئی نبی آئے گا تو پھر اس محنت کو روک کر اب نبی جو بتا رہا ہے وہ ترتیب شروع کرنی۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان دونوں کے ہاں جو طریقہ تھا اس میں تھوڑا تھوڑا فرق تھا۔ یہودیوں پر لازم تھا وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنی ترتیب پر کریں حضرت عیسیٰ کے آنے تک۔ حضرت عیسیٰ آ گئے تو پھر اپنی ترتیب نہیں چلا سکتے، ان پر لازم تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے طریقے پر عمل کریں، اسی کے مطابق کام کریں۔ لیکن یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد چونکہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے اس امت کو یہ خصوصیت دی گئی ہے کہ قیامت تک اب اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ اب انبیاء کے اصل وارث یہی ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ اس اعتبار سے یہ خصوصیت۔ دوسری بات یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے متعلق میں نے پچھلے سبق میں یہ بات بتائی تھی، تقریباً کافی باتیں ہو گئی تھیں۔ یہ موضوع بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ اسی موضوع کو بنیاد بنا کر امت کے اندر مختلف جماعتیں بنی اور مختلف لوگ مختلف انداز سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی الگ الگ تشریح اور تعبیر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں، ایک دوسرے کی تعبیر کو اور تشریح کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ اس لیے سمجھنا چاہیے اس کی حدود کیا ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اب دو چیزیں ہیں، میں نے بتلایا تھا نا، ایک ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، دونوں چیزیں ملا کر ایک چیز، یہ قائم کرے گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ وہ آدمی جس کے پاس قوت نافذہ موجود ہو، چاہے وہ اسلامی حکومت کی صورت میں ہو۔ اگر اسلامی حکومت نہ ہو
تو پھر کچھ احکام ایسے ہیں، پوری شریعت کے احکام نہیں، کچھ احکام حدود کو چھوڑ کر، حدود کا مطلب ہے شرعی سزائیں، قاتل کو بدلے میں قتل کرنا جس کو قصاص کہتے ہیں، چور کے ہاتھ کاٹنا، زانی کو سنسار کرنا، مرتد کو قتل کر دینا، یہ جو شرعی احکام ہیں، شراب پینے والے کو کوڑے لگانا، یا مسلمان پاک دامن عورت پر بغیر ثبوت کے بدکاری اور فحاشی کا الزام لگانا، اس پر شریعت نے مقرر کر رکھی ہے سزا، اور وہ سزا شریعت کی طے شدہ، ان میں کوئی آدمی کمی زیادتی نہیں کر سکتا. یہ تو صرف نافذ کرے گی اسلامی حکومت. لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اسلامی حکومت قائم نہ ہو تو پھر مسلمان بستیوں اور علاقوں کے لوگوں کو باضابطہ ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو کسی نہ کسی درجے میں اسلامی احکام نافذ کرے، جس کی موجودہ صورت دو ہیں. ایک ہے علماء کی صورت میں کہ اگر کوئی آدمی 3 طلاق دے کر اپنی بیوی کو رکھ رہا ہے، سمجھ میں آ رہی؟ اسی طریقے سے کوئی آدمی نشیلی ادویات، نشیلی چیزیں بانٹ رہا ہے، پھیلا رہا ہے، کوئی آدمی بے حیائی اور فحاشی کرتا ہے، اس کے لیے ماحول بنا رہا ہے، کوئی آدمی چور بازاری کر رہا ہے، دھوکہ دہی ہے، کھوٹا مال مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے. اسی طرح کوئی آدمی ایسا ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے مال کی، اس لیے تاکہ جب مال کم ہو جائے گا، اس کی مانگ زیادہ ہوگی تو 10 روپے کی چیز 50 روپے میں بیچوں گا. اس پہ شریعت نے قانون بنا رکھے ہیں. ان چیزوں کو روکنے کے لیے پھر باضابطہ یا تو علماء کی ایک کمیٹی ہو، ان میں ایک بڑا عالم ہو اور اس کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہو، ان کو اس بات کا اختیار دے دیں پورے علاقے والے کہ شریعت کی روشنی میں آپ جو چاہیں جیسے چاہیں کسی کو سزا دیں اور جس طرح چاہیں شرعی احکام ہماری سوسائٹی میں نافذ کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں. البتہ دوسری صورت ممکن تھی لیکن ہم وہ کرنے کو تیار نہیں. وہ یہ تھی کہ ہماری بستی مسلمانوں کی ہے تو مسلمان بستی میں کچھ دیندار لوگ، عالم ہو یا غیر عالم، وہ رابطہ عالموں سے رکھیں، مسائل معلوم کریں. وہ بڑے لوگ جن کا پورے گاؤں پہ ایک اثر ہے، بستی علاقے پہ ایک اثر ہے، وہ لوگ مل جل کے ایک کمیٹی بنائیں جس کی صورت جیسے پنچایت کمیٹی، مثال کے طور پہ جیسے پنچایت کمیٹی، موجودہ پنچایت کمیٹیاں نہیں، وہ شرعی پنچایت کمیٹی، وہ اس طرح کے معاملات میں لوگوں کے مسائل حل کرے. اگر کوئی آدمی غائب ہو گیا ہے، اس کا اتا پتہ نہیں چل رہا، اور اس کی بیوی مدت تک اس کے انتظار میں بیٹھی ہے، یہ آدمی نہ واپس آ رہا ہے نہ اس کی کوئی خبر مل رہی ہے، تو یہ کب تک انتظار کرے گی؟ کیا کرے؟ اس کو طلاق کیسے دی جائے؟ اس کو کیسے آزاد کیا جائے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس طرح کی جماعتیں یہ کام کریں. ہر کوئی تو نہیں کر سکتا. ایسے ایک عورت آ کر اپنے شوہر کے متعلق شکایت کرتی ہے کہ میرے شوہر میں یہ کمزوری ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھ کو طلاق دلائی جائے. اس کو طلاق دینے کے لیے کہیں، اگر وہ طلاق نہ دے تو پھر خلا، اگر خلے پر بھی آمادہ نہ ہو تو پھر کس طریقے سے جبرن طلاق لی جائے گی، ان کا نکاح کیسے فسخ کیا جائے گا، اس کے لیے کمیٹی رہے گی. تو یہ کر سکتے تھے مسلمان نچلی سطح پر، لیکن کرنے کو کوئی تیار نہیں. اس لیے جب مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیے، یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا. کسی نے چلتے ہوئے کسی کی ماں بہن بیٹی کو چھیڑ دیا، بدکاری نہیں کی، چھیڑا ہے، تو اس پر ایک شرعی سزا ہے جس کو ہم تعزیر کہتے ہیں. تعزیر کا مطلب ہے اس کو کوئی سزا دی جائے، لیکن یہ سزا وہاں کے سرکردہ لوگ، باشعور لوگ علماء کے ساتھ مل کر طے کریں. لیکن یہ حد کی طرح کی نہ انہیں جان سے نہ ماریں. مثلا کسی آدمی کو مسلسل چوری کی وجہ سے طے کر دیا جائے کہ 1 سال تک اس آدمی کو ہم اپنی بستی میں نہیں آنے دیں گے، جلا وطن کر دیں گے. یہ اختیارات تھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، یہ صورتیں ممکن تھی. لیکن چونکہ چھوڑ دیا یہ کرنا، تو اب غیروں کا قائم کیا ہوا نظام جو ہے ہم اس کے تابع اور ماتحت ہو گئے. اس لیے جتنے عدالتیں، جتنے تھانے، جتنی پولیس، جتنے قانون بن رہے ہیں، اتنے جرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں. جتنا ممکن تھا اتنا بھی ہم نے نہیں کیا. البتہ اب یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ جو اجتماعی فریضہ ہے، اس سے ہٹ کر ایک ذمہ داری ہے انفرادی، ہر آدمی. حدیث میں آئے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی تم میں سے ذمہ دار ہے. ذمہ دار کا مطلب ہے ہر آدمی امیر ہے اور اس کی حدود ہیں. اپنی اپنی حد کے اندر جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کو دین پر کھڑا کرنا،
ان سے زبردستی دینی احکام پر عمل کروانا اور ان کی غلطیوں پر ان کو سزا دینا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ مثلا ایک آدمی اپنے گھر کے بچے، بچی، بہو، داماد، چھوٹے بہن بھائی اور گھر میں آنے والے مہمانوں کا ذمہ دار ہے، چونکہ گھر میں جو مہمان آئے اس کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں، ہمارے گھر میں آئے۔ یہ لوگ اگر بے دینی کرتے ہیں تو ان کو یہ روکے، نہیں رکتے تو ان کے ساتھ زیادتی کرے۔ زیادتی کی کیا صورت ہے؟ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کے لیے کہو اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو مارو، حدیث میں آیا ہے، اور مارنے ہی کو سزا کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں نہی عن المنکر۔ اسی طرح ایک عورت ہے، وہ بے حیائی کرتی ہے، پردہ نہیں کرتی، بغیر پردے کے بازار میں گھومتی پھرتی ہے، غیر مردوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی بات کرتی ہے، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اٹھ کر بازاروں کی طرف نکل جاتی ہے، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو روکے۔ نماز نہیں پڑھتی، جھوٹ بولتی ہے، چوری کرتی ہے، مثلا محلے میں لوگوں کے درمیان فتنے کرواتی ہے، اس کو روکنا پہلے باپ کی ذمہ داری تھی جب تک یہ باپ کے گھر میں تھی، اب شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر شریعت نے اس کا طریقہ بتلایا، 5ویں پارے میں آگے آ رہا ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں اور باز نہیں آتی تو پھر تم ان کے ساتھ اپنے تعلقات توڑ لو، وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بسترے الگ کر۔ اگر اس پر بھی باز نہیں آتی تو پھر ایک موقع ایسا ہے، فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو۔ مارنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ شرعی احکام کو نافذ کرنے کے لیے، نہی عن المنکر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہا ہے۔ لیکن یہ ہر عورت کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ کس کے ساتھ کر سکتا ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ بہن بھائیوں میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا، بچوں میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا، بیٹا بیٹی، تو ان کو سمجھائے، نہیں مانتے تو مارے، نہیں تو اپنے تعلقات توڑے۔ تو یہ ذمہ داریاں جو ہیں امر بالمعروف کی، یہ نچلی سطح کی ذمہ داریاں ہیں، اس سے کوئی آدمی فارغ نہیں ہے، یہ تو ہر کسی کی ذمہ داری ہے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے 2 درجے ہیں، ایک ہے اجتماعی، وہ تو کرے گی اسلامی حکومت کا امیر اور خلیفۃ المسلمین، اور دوسرا ہے انفرادی طور پر ہر آدمی ذمہ دار ہے، وہ دیکھے استاد اپنے شاگردوں کا، پیر اپنے مرید کا، امام صاحب اپنے مقتدیوں کا، گاؤں کے سربراہردہ اور بڑے لوگ جن کا اثر ہے، جن کی بات مانی جاتی ہے، وہ اپنے بستی، شہر، بازار، علاقے کے لوگوں کی دینی فکر کریں، جہاں سمجھانا پڑے سمجھائیں، جہاں سختی کرنی پڑے وہاں سختی کریں، اور جہاں کسی کو سزا دینی پڑے تو وہاں سزا بھی دیں۔ یہ سزا کون تجویز کرے گا؟ کہ یہ سزا تجویز کریں گے وہ لوگ مل جل کے، جو سزا وہ تجویز کرتے ہیں شریعت کہتی ہے ہمیں بھی تسلیم، شریعت ان لوگوں کی تجویز کی ہوئی سزا کو تسلیم کر لیتی ہے، اگرچہ شریعت نے اس پر وہ کوئی سزا متعین نہیں کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خلاصہ۔ البتہ اس کے بعد رہ گیا دعوت، دین کی باتیں کہنے سننے کی محنت، یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے ماحول ملے یا ماحول نہ ملے، ماحول تلاش کر کے کہنا ہے، نہ ہو ماحول تب بھی کہے، اپنے گھر میں دین کی باتیں کرے۔ لیکن اب اس کے بعد دوسری بات میں بتانا چاہ رہا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے احکام پر عمل کرانا، دوسرا ہے برائیوں سے۔ اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں امر بالمعروف عام ہے، نہی عن المنکر عام نہیں ہے۔ یعنی امر بالمعروف کا مطلب ہے عبادات اور دینی معاملات، اس پر لوگوں کو راغب کرنا، اس کے لیے فضائل بتانا، اس کے لیے محنت کرنا تاکہ لوگ پردہ کریں، تاکہ لوگ نمازیں پڑھیں، تاکہ برائی رک جائے۔ لیکن جو آدمی برائی کر رہا ہے اس کو روکنا، اس کی اجازت ہر آدمی کو نہیں ہے، اس کے لیے درجہ بندی کی گئی ہے۔ وہ درجہ بندی یہ ہے، من رآ منکم منکرن، جو آدمی تم میں سے برائی کو دیکھے، میں نے بتلایا تھا۔ امر بالمعروف میں صرف اس حدیث میں برائی کا ذکر ہے، اچھائی کا ذکر نہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اچھائی دیکھے تو کیا کرے، حوصلہ افزائی کرے، ان لوگوں کے ساتھ رہے، نہیں، وہ تو ایک الگ کام ہے۔ نہی عن المنکر کے بارے میں شرائط بتائی جا رہی ہے کہ ہر کوئی ٹانگ نہ اڑائے ہر جگہ، نہیں جی میری غیرت ایمانی برداشت نہیں کر رہی ہے، میں ان لوگوں کو ٹھیک کروں گا ڈنڈا لے کے، یا میں وہاں جا کر ان کو تبلیغ کروں گا۔ ہر کسی کو تبلیغ کی بھی اجازت نہیں ہے، ہر کسی کو ڈنڈا اٹھانے کی بھی اجازت نہیں، بلکہ یہاں دیکھو درجہ بندی، تم کس درجے کے آدمی ہو۔ اگر یہ آدمی طاقت والا ہے، یہ ڈنڈا مار کے لوگوں کو ٹھیک کر سکتا ہے، تو اس کو فرمائے گا تم ڈنڈا اٹھاؤ،
کہ تمہارے آگے کوئی بولے گا نہیں. مثلا پولیس والا ہے، اسلامی نظام تو نہیں، پولیس والا اگر کسی کو چوری کرتا دیکھے تو کیا کرے گا؟ اس کے آگے کوئی نہیں بولے گا. اس کی وردی پہ ہاتھ ڈالنا قانونی اعتبار سے جرم ہے. لیکن سرپنچ صاحب ڈنڈا نہیں اٹھا سکتا، اگر وہ اٹھائے گا تو فتنہ ہو جائے گا، وہ کہہ ہی سکتا ہے. تو ایک آدمی وہ ہے جو ڈنڈا اٹھائے، طاقت استعمال کرے. جس کو اس کی طاقت نہیں وہ پھر زبان سے کہے. اس کا مطلب ہے درجہ بندی. جو زبان سے بھی نہ کہہ سکے، اتنا کمزور ہے، اس کو لگتا ہے میرے کہنے سے فتنہ ہو جائے گا، یہ لوگ بھڑک جائیں گے، یا میں جو بات ان کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ الٹا مجھ پر ایسے سوالات کریں گے کہ میں جواب نہیں دے سکوں گا، الجھوں گا، اور میرا خاموش ہو جانا لوگوں کے فتنے کا ذریعہ بنے گا. تو وہاں یہ بحث مباحثے میں نہ پڑے، اس عمل کو، اس برائی کو برا سمجھے، اور جو اس کے اہل لوگ ہیں ان کو کہے کہ یہ کام کرو، ان کو کہے یہ کام. اس سے پتہ چلا کہ دعوت الی الخیر، دین کی دعوت، یہ بالکل عام ہے. اس کے بعد امر بالمعروف، اس کے لیے قوت چاہیے. اس کے بعد نہی عن المنکر، اس کے لیے بہت زیادہ طاقت چاہیے، تب جا کر یہ کام ہوگا. اور یہ درجہ بندی شریعت نے اسی لیے کی ہے تاکہ ماحول ٹھیک ہو اور برائیوں کو ختم کیا جا سکے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو. یہاں تو بتایا گیا تم بہترین امت ہو، اور وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو. اور دوسرے پارے کے شروع میں یہ بات آئی تھی، سیقول وجعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء. تم بہترین اس لیے ہو کہ تم معتدل امت ہو، افراط و تفریط سے بچے ہوئے ہو، شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہو جن میں نہ بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہے نہ بالکل ہی سست روی ہے، ایک درمیانہ چال ہے ہماری شریعت. مثال کے طور پر کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے، یہ بھی نہیں ہے کہ ناپاکی لگی ہوئی اور ایسے نماز پڑھتے رہو، اتنی چھوٹ بھی، اور ایسی سختی بھی نہیں ہے کہ اس کو کاٹ کے پھینک دو، نہیں، یہ بھی نہیں، دھو لو. سمجھ میں آئی؟ یہ درمیانی چال. تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے. امت وسط، معتدل امت کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ خود بھی دین پر رہے، دوسروں کو بھی دین پر لانے کی محنت کرتی رہے، تاکہ خود بھی جنت میں جائیں، دوسروں کو بھی جنت میں لے جائیں. اور اس کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں طرف نظر رہے، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی. جو لوگ اچھائی نہیں کرتے ان کو اچھائی پر کھڑا کرو، جو برائیوں میں مبتلا ہیں ان کو برائیوں سے نکالو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہاری خصوصیت یہ ہے تم سب سے اچھے اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ پر ایمان تو پچھلی امتیں بھی رکھتے تھے، یہود و نصارہ نہیں. مطلب یہ ہے ان کا ایمان ملاوٹ والا ہے، تمہارا ایمان ملاوٹ والا. ان کا کیسے ملاوٹ والا ہو گیا؟ ان کا ملاوٹ والا اس لیے ہو گیا کہ ان نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کو ماننے کے بعد جب ایمان کا ثبوت دینا تھا اس وقت انکار کر دیا. اور ثبوت کا موقع تھا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تصدیق کرنا. انہوں نے اس سے انکار کیا، اس لیے کھوٹ ہے ان کے ایمان. اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر آپ کی نبوت کی تصدیق کی، تسلیم کیا، اس لیے تمہارا ایمان ایمان کامل ہے. یہ تمہاری خصوصیت ہے. جیسے حدیث میں آیا ہے نا، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے. آپ نے جا کر وہاں دعا کی، سلام کیا قبر والوں کو. تو قبر والوں کو سلام کرنے کے بعد جنت البقیع میں ایک دم آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھائی کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ جو میرے بعد آئیں گے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے ان کو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں آپ کے بھائی. آپ نے فرمایا تم تو بھائیوں سے بھی بڑے ہو، تم تو بھائی بھی ہو اور میرے ساتھی بھی ہو. ان کو صحبت نہیں ملے گی میری، صحابی نہیں ہوں گے لیکن وہ دین کے اعتبار سے بھائی. تو پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو دیکھا نہیں، آپ کے بعد وہ آئیں گے، قیامت میں آپ کیسے پہچانیں گے ان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی آدمی کے بہت سارے گھوڑے ہوں لیکن اس کے سارے گھوڑے ایسے ہیں کہ ان کا منہ بھی سفید ہے، چار ٹانگیں بھی سفید ہیں، چمک رہی ہیں، اچانک کسی ایسے گھوڑوں کے بڑے
جھمگٹے میں اس کے گھوڑے مل گئے جو سارے کے سارے دو حدیث میں آیا بالکل سیاہ کالے. تو سینکڑوں ہزاروں سیاہ کالے گھوڑوں کے اندر ایک آدمی کے گھوڑے گھس گئے، لیکن اس کے سارے گھوڑے کیسے ہیں؟ 4 ٹانگیں سفید ہیں اور منہ سفید ہے. تو یہ ان کالے گھوڑوں میں اپنے گھوڑوں کو پہچان سکے گا کہ نہیں، یا کچھ دقت ہوگی؟ صحابہ نے کہا اس سے پہچان لے. فرمایا میری امت ایسے ہی قیامت کے دن آئے گی کہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے اور ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر چمک رہے ہوں گے، میدان محشر میں ان کو پہچان دوں. بات سمجھ میں آئی نا؟ سوال یہ ہے کہ یہ وضو تو پچھلی امتیں بھی کرتی تھی، وہ بھی نماز پڑھتی تھی نا. تمام انبیاء جو ان پر نمازیں فرض تھی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس پر نماز فرض نہ ہو. البتہ نمازوں کی ترتیب الگ تھی، اوقات الگ تھے، کسی نبی پر 2 نمازیں، کسی پر 1 نماز، کسی پر. اس امت پر کتنے اوقات بھی متعین الگ الگ، ترتیب رکعات بھی الگ. تو وہ بھی تو وضو کرتے تھے، پھر اس امت کی کیا خصوصیت؟ تو علماء فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے وضو کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن باقی امتوں کے وضو پر اجر تو ملے گا مگر چہرے نہیں چمکیں گے، چہرے صرف اسی امت کے چمکیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے حدیث میں آیا من استطاع فلیطل غرۃ، جس آدمی کو طاقت ہو نا، ممکن ہو، تو اس کو چاہیے وہ اپنی چمک کو بڑھائے. چمک کو بڑھانے کی کیا صورت ہے؟ چہرہ دھوئے تو بجائے یہاں سے دھونے کے یہاں سے دھو لے. بازو دھوئے یہاں سے یہاں تک دھونا ضروری ہے، کوشش کرے یہاں تک دھو لے. پیر دھونا ہی ہے ٹخنے سے اوپر نصف پنڈلی تک دھو لے. حضرت ابو ہریرہ ایسا کرتے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، میرے ذہن میں نام نہیں، ان دونوں میں سے کوئی صاحب. کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ بازو یہاں تک دھونی یہاں تک دھوتے ہو، اور پیر یہاں ٹخنے تک دھونا ہوتا ہے تو ٹانگ بھی دھوتے ہو ساتھ میں. انہوں نے فرمایا حدیث میں آیا ہے کہ چمک ہوگی تو میں چاہتا ہوں قیامت کے دن تمہارے اتنے چمکیں گے، میرے یہاں تک چمکیں گے. اس سے معلوم ہوا یہ اس امت کی خصوصیت ہے. ایسے ہی ایمان والے سارے کے سارے ہوں گے، لیکن اس امت کی خصوصیت. خیر مجھے اور بات بتانی تھی. اس حدیث میں آگے یہ ہے، آپ نے فرمایا پھر میں اپنی امت کو پہچانوں گا کہ میری امت جب آئے گی نا میدان محشر میں، تو ان کے نابالغ چھوٹے مرے ہوئے بچے آگے آگے دوڑ رہے ہوں گے. بات سمجھ میں آئی؟ تو مجھے پتہ لگ جائے گا کہ یہ میری امت ہے. سوال یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے لوگ بھی تو اس حال میں آئے تھے دنیا میں کہ بہت ساروں کے نابالغ بچے مر گئے، وہ بھی تو مرے. لگتا ہے کہ اس امت کے نابالغ بچے مسلمانوں کے وہ آگے آگے دوڑیں گے سفارش کے لیے، باقی امتوں کے جو نابالغ بچے ہوں گے وہ سفارش کے لیے آگے نہیں دوڑیں گے، پیچھے پیچھے آ رہے ہوں گے، وہ بھی جیسے باپ کے پیچھے بچے چلتے. تو اس کی خصوصیت. ایسے ایمان والے تو سارے ہی ہوں گے، لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل ہے. قیامت کے دن ان ایمان والوں کو پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا. حدیث میں آیا ہے، ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. رضوان پوچھیں گے کون؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہیں گے ہاں آپ ہی کو حق ہے، آپ ہی کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولا گیا. پھر آپ نے فرمایا حرام ہے تمام انبیاء پر جنت جب تک میں جنت میں نہ جاؤں. پھر انبیاء جائیں گے. اور حرام ہے تمام امتوں پر جنت جب تک میری امت جنت میں نہ جائے، پھر باقی امتیں جنت میں جائیں گی. تو جائیں گی تو سب، لیکن اس امت کی کچھ خصوصیت ہے. یہ مضمون میرے ذہن میں آ گیا اچانک. خیر یہ خصوصیات کی بات چل رہی ہے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، کاش یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی بھی ایمان لے آتے مسلمانوں کی طرح، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بھی بہتر ہوتا. لیکن یہ ایمان نہیں لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر ہو گئے. منہم المؤمنون، ہاں کچھ ان میں سے ہیں ایمان والے، کچھ ایمان لے آئے، کچھ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کچھ عیسائی بھی لے آئے، بہت کم تعداد ہے ان کی. واکثرهم الفاسقون، لیکن اکثر ان میں نافرمان ہی. لن یضروکم الا اذی، اے ایمان والو گھبراؤ نہیں، تم کو یہ کچھ تکلیف نہیں پہنچا سکتے چاہے کتنی کوشش کریں. پیچھے جو ابھی تک مضمون آیا وہ تھا دینی اعتبار سے نقصان پہنچانا، اب ہے ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے نقصان پہنچانا. میں ڈرو نہیں، یہ بس اذا پہنچائیں گے. اذا کا مطلب ہے باتیں کریں گے، باتیں کر کر کے دل جلانے کی کوشش کریں گے، دور سے گالی دینا، باقی کوئی نقصان پہنچا سکے ایسا نہیں ہو سکتا. وہیں یقاتلوکم، لیکن اگر جب میدان میں تمہارے مقابلے میں اتر آئے تو ڈرنا نہیں. یولوکم الادبار، ذلیل ہو کر پیٹ پھیر کے خود بھاگیں گے، ناکام ہوں گے، تمہارے مقابلے میں ٹک نہیں سکیں گے. ثم لا ینصرون، اور مدد ان کی بالکل نہیں کی جائے گی. کون کرے گا اللہ کے مقابلے میں مدد؟ ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ذلت ڈال دی گئی ہے ان یہودیوں پر، یہ ذلیل رہیں گے قیامت تک. ضربت علیہم، ضربت کا مطلب ہے جوڑ دی گئی ان کے ساتھ، ایک الگ ہونے والی، جیسے کسی چیز کے ساتھ رنگ جڑ جاتا ہے نا، یہ رنگ اس چیز سے الگ، جیسے دودھ سے سفیدی کو الگ نہیں کیا جا سکتا،
ایسے ہی کسی چیز پر رنگ لگا دیا نا تو اس رنگ کو وہاں سے ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے، چیز ہی کو مٹانا پڑے گا۔ ان کے اوپر ذلت ڈال دی گئی یہودیوں پر۔ اینما ثقفوا، جہاں بھی تمہیں یہ ملیں گے، جہاں بھی پائے جائیں گے، دنیا میں جہاں بھی رہیں گے، جب بھی رہیں گے، ذلیل ہی رہیں گے، کمزور ہی رہیں گے۔ ہاں ایک صورت ہے بچنے کی، یہ سوال کا جواب ہے کہ آج تو ایسا نہیں ہے، آج تو ساری دنیا میں یہودی کیا ہیں؟ انہیں کی ٹھاٹ بات ہے، کہاں ذلیل ہے؟ ساری دنیا کو ذلیل کر رہے ہیں وہ، طاقت ان کے پاس۔ اس کا جواب دیا 14 سال پہلے لوگ، نہیں حقیقت میں تو ذلت ہی ملے گی، لیکن دو صورتیں ایسی ہیں کہ یہ ذلت سے بظاہر بچے ہوئے ہوں گے، ان کے پاس طاقت ہوگی۔ کیا؟ الا بحبل من اللہ، یا تو اللہ کی طرف سے ہی کوئی صورت پیدا ہو جائے، وحبل من الناس، یا لوگوں کی طرف سے کوئی صورت پیدا ہو۔ اللہ کی طرف سے کیا صورت؟ یعنی کوئی صورت اللہ کی طرف سے ایسی پیدا ہو جائے کہ یہ بچ جائیں، جیسے میدان جہاد میں ہی مسلمانوں کو حکم ہے بچوں کو نہیں مارنا، یہودی آئیں گے تو بچے نہیں مارنا، ایسے کافر آ جائیں تو ان کے بچے نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، اس طرح ان کے بوڑھوں کو نہیں مارنا، اس طرح ان کے وہ لوگ جو لڑ نہیں رہے ہیں جنگلوں میں، اپنی عبادتوں میں لگے، عبادت خانوں میں، اپنے کام میں، ان کا مقابلہ نہیں کرنا۔ تو یہ طبقہ اللہ کی طرف سے بچ گیا۔ اور وحبل من الناس، اور لوگوں کی طرف سے بھی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے، یہ بات سمجھ۔ حبل ناس کس کو کہتے ہیں؟ لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی۔ لوگوں کی طرف سے یعنی مسلمانوں یا کافروں کی طرف سے ہی کوئی چھوٹ مل جائے۔ مسلمانوں کی طرف سے چھوٹ ملنے کی صورت یہ ہے کہ مسلمان غالب آ جائیں، پھر یہودی کہیں کہ ہمیں موقع دے دو، امن کے ساتھ رہیں گے، تو معاہدہ ہو جائے ان کے ساتھ کہ چلو ٹھیک ہے تم ٹیکس دو، جزیہ دو، رہو، تو پھر مسلمانوں ہی نے موقع دے دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ کافروں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں، جیسے اس وقت اسرائیل نے مدت دراز سے یورپ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ اپنے رابطے کر رکھے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، ہم پر کوئی حملہ کرے گا تم بیچ میں آ جانا۔ تو پھر ہوا بھی ایسا ہی، جب بھی ان کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوئے، امریکہ ہی بیچ میں آیا، برطانیہ ہی بیچ میں آیا۔ تو اس وقت بھی یہ لوگ دوسروں کے سہارے اور ان کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے ایسے لگ رہے ہیں کہ طاقت میں ہیں، ورنہ حقیقت میں ذلت میں ہی ہیں۔ اور یہ ہمیں لگتا ہے ایسے، عیسائیوں کو نہیں لگتا ہے کہ عزت والے، ان کو پتہ ہی ہماری مٹھی میں ہمارے ساتھ معاہدے کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ جب وہ اپنا معاہدہ ان سے ختم کریں گے، ان کی کیا حیثیت رہے گی؟ جتنا آپ کا ضلع کپواڑہ ہے، اس میں جتنی آبادی ہے اتنی تو پوری دنیا میں یہودیوں کی نہیں، تو کسی کے سہارے پر جی رہے ہیں۔ ذالک وباء بغضب من اللہ، اور ان پر اللہ کا غضب ہمیشہ ہمیشہ، یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے میدان سے صرف غضب ہی، اللہ کے نافرمانی قہری لے کر لوٹے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر مسکنت بھی ڈال دی گئی۔ مسکنت کا مطلب ہے یہ دوسروں کے محتاج رہیں گے، ہمیشہ دوسروں کے محتاج رہیں گے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سزا ہے اس وجہ سے کہ انہیں اللہ کے احکامات کا انکار کیا، ویقتلون الانبیاء، اور نبیوں کو قتل کیا، بغیر حق، بغیر حق کے، ناحق قتل کیا نبیوں کو، کوئی حق ہی نہیں تھا نبیوں کو قتل کرنے کا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم نے جو قتل کیا وہ ناحق کیا، ان کے پاس خود بھی ان کو قتل کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ نافرمان لوگ ہیں اور یہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ لیسوا سواء، لیکن ایک بات یاد رکھو، سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں اور سارے عیسائی بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ کیوں؟ لیسوا سواء من اہل الکتاب، نہیں ہے سارے کے سارے برابر اہل کتاب میں سے، امت قائمت، ایک جماعت تو ایسی ہے جو حق پر جمی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یہودیوں کے، عیسائیوں کے ایسے جو حق پر تھے، حق پر کا مطلب ہے جب تک حضور تشریف نہیں لائے وہ اپنے دین پر رہے، جب حضور تشریف لائے تو وہ اس طرف آ گئے، اسلام قبول کر لیا۔ یہ پہلے بھی حق پر جمے رہے، بعد میں بھی ان نے دنیا کی غرض کے لیے، دنیا کی چاہت کے لیے حضور کا، حق کا، رسالت کا انکار نہیں کیا۔ یتلون آیات اللہ، اب وہ اللہ کی آیتیں نے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آنا اللیل، رات کے اوقات میں، دن کو تو کرتے ہیں، راتوں کو چھپ چھپ کے کرتے ہیں، یہ ان کے سچے مومن ہونے کی دلیل۔ اس کا مطلب ہے رات کو قرآن پڑھنا اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس کو بطور خاص بیان کیا گیا۔ وہم یسجدون، اور یہ سجدہ کرتے ہیں، انہیں مسلمانوں کے ساتھ عبادت میں شریک ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ پر آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہودیوں کو بھی اب دعوت دیتے ہیں
اور جہاد میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے۔ یہ طبقہ کہا کرتا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، ان کی یہ نشانیاں، ہم بھی اسلام قبول کریں گے، تم بھی قبول کرنا۔ پھر ان میں سے ایک جماعت اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئی، یہ لوگ حق پر۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور یہ اچھائی یا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی ہیں نیکوکار لوگ۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو کچھ بھی بھلا کام نیکی یہ کریں گے، فَلَن يُكْفَرُوهُ، اس کا انکار نہیں کیا جائے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے ہاں وہ ضائع نہیں ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمل کا بدلہ ان کو دے دے۔ اس سے پتہ چلا کافروں کے نیک کام کا انکار ہوگا۔ کافر قیامت میں جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ تو اس کو جنت میں بھیج رہا ہے سخی ہونے کی وجہ سے، میں بھی سخی، تو انکار کر دیا جائے گا، تیری سخاوت قبول نہیں، تو کفر میں تھا۔ یا اللہ اس نے انسانوں کی ہمدردی کی تھی، بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا، ہے نا، اندھیرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بجلی کا انتظام کر کے دیا تھا، سارا غیر مسلموں نے کیا ہوا ہے سارا سسٹم۔ یہ پنکھے ونکھے جسے ہم ہوا لے رہے ہیں نا، یہ ٹرینیں جو چل رہی ہیں، جہاز چل رہے ہیں، کس کی ایجاد ہے؟ یہ انہیں کی ہے۔ تو ساری دنیا راحت اور آرام میں ہے۔ اس وقت دین کا ذریعہ بھی، دین پھیلانے کی یہی چیزیں بن رہی ہیں۔ اتنا بڑا کام کیا ان لوگوں نے، لیکن بے دین تھے نا۔ تو جو اس روشنی میں بیٹھ کر دین پڑھ کے جنت میں جائیں گے، وہ کہیں گے پروردگار ہم نے یہ روشنی بنائی تھی تو ہمیں بھی داخل کر جنت میں۔ جس جہاز میں بیٹھ کے یہ حج کرنے گئے تھے، وہ جہاز تو ہم نے بنایا تھا، ہمیں بھی بھیج۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا، تمہارا عمل قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے جو کچھ کیا وہ کفر کی حالت میں کیا۔ واللہ علیم بالمتقین، تقوی والوں کو، دینداروں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، جو کافر ہیں ان کو ان کا مال، ان کی اولاد ہرگز اللہ کے مقابلے میں کوئی نفع نہیں پہنچا، لن تغنی نفع نہیں پہنچا سکے گی، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، کوئی مال و جائیداد اولاد اللہ کی پکڑ سے انسان کو نہیں بچا سکتی۔ اولئک اصحاب النار، یہ تو ہیں ہی جہنم والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ آگے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اس مثال میں کافروں کے نیک عمل کو سمجھایا گیا ہے کہ کوئی کافر آدمی کفر کی حالت میں، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی غیر مسلم اچھائی کے کام کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، بے گھروں کو گھر بنا کر دیتا ہے، ہسپتال بناتا ہے، سڑکیں بناتا ہے نا، ایسے ہی بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے، زلزلے کے علاقے میں، طوفان اور سیلاب کے علاقوں میں ریلیف بھیجتا ہے، ان کے ادارے، ان کے افراد، تو کیا ان کو کچھ اجر ملے گا؟ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، ان کافروں، بے ایمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے مال جو انہوں نے دنیاوی زندگی میں خرچ کیے ہیں، نیک کاموں میں خرچ کیے، اس کی مثال ایسی ہے کمثل ریح، جیسے ایک تیز ہوا ہے۔ کیا ہے؟ ہوا بھی کیسی؟ فیہا سر، اس کے اندر سخت سردی کا اثر ہے۔ ہوا دو طرح کی ہوتی ہے نا، سردی کے زمانے کی ہوا جس کو ہم کہتے ہیں موسم خزاں کی ہوا، اس میں زبردست ٹھنڈ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ہرے بھرے پتے جو ہوتے ہیں نا، سرسبز و شاداب، موسم خزاں، خزاں کو کیا کہتے ہیں کشمیری میں؟ ہرد کی جب ہوا چلتی ہے اس میں، اور آج کل کی ہوا میں فرق ہے۔ آج کل کی ہوا جب چلے گی تو جو سوکھی ہوئی ٹہنی ہے وہ کھڑی ہو جائیں گی، باہر میں ایسے ہوتا ہے ربی میں، اور یہی ہوا جب ہرد میں چلتی ہے تو پتے گر جاتے ہیں، سبز پتے سوکھ جاتے ہیں۔ اس کے اندر ایک سردی کا اثر ہے جو اس پتے کی اور فصل کی تازگی کو ختم کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے۔ میں بس یہی ہے، جیسے ایک ہوا آتی ہے اور اس ہوا میں فیہا سر، اس میں بڑی سخت سردی کی لہر ہے، اصابت حرث قوم، وہ لگتی ہے کسی قوم، کسی علاقے کی کھیتی کو، سرسبز و شاداب کھیتی ہے، یہ پالا جا کر پڑا ہے اس پر، ظلموا انفسہم، یہ ظالم لوگ ہیں جن کی کھیتی تھی یہ، اور اس کو یہ ہوا لگی، اہلکتہ، اس ہوا نے آ کر ان کی کھیتی تباہ و برباد کر دی۔ ایسے ہی ان لوگوں کا حال کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا، کفر کی ہوا نے آ کر ان کے سارے نیک عملوں کو برباد کر دیا۔ کام تو بڑے بڑے کیے، اونچے اونچے کام، کہ مسلمان مل جل کے وہ کام نہیں کر سکے جو ایک غیر مسلم نے کیا۔ یہ موبائل کس نے بنائے؟ انہی کی ایجاد۔ یہ ٹرینیں کس نے بنائی؟ یہ جہاز کس نے بنایا؟ یہ زمین سے پیٹرول نکالنے کی مشینیں کس نے بنائی؟ ساری دنیا اسی پر ناچ کود رہی ہے۔ اسلحہ کس نے بنایا؟ مسلمان اگر کوئی ملک سپر پاور بنا ہوا ہے تو یہ ایجادات کہاں سے آئیں؟ وہیں سے آئیں۔ لیکن ہوا کیا کہ کفر کی تیز ہوا نے ان کے اچھے کاموں کو بالکل کمزور کر کے خزاں کے پتوں کی طرح زمین پہ پھینک۔ اس قیامت میں ایسے ہوگا، کوئی فائدہ نہیں۔ وما ظلمهم اللہ، اب اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ان ظالموں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے کہ کفر کی وجہ سے اپنے اچھے کام بھی انہوں نے ضائع کر دیے۔
صدق اللہ العلی